حضور سائیں شیر محمد گیلانی عرض کرتے ہیں، یہ یاد گچیوے یادو یاد رہی وے، یہ یاد گچیوے یادو یاد رہی وے، یاد شاد ہو کیچے تا مراد پائی وے، یادو شیر محمد محب مست ہوئے وے، آخر بھول کلمہ دم دم یاد گچیوے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر معصوم آمنہ تاجدار عرب تاجدان مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے معزز و محترم سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کی عرضی کو تخلیق کیا تو اس کی تخلیق کے پیچھے کئی مقاصد رکھے، اور مقاصد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو یہ باور کرایا، یہ آگاہ کیا کہ یہ کائنات اے انسان میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی، بلکہ میں نے ایک شخصیت کے لیے بنائی ہے۔ وہ شخصیت مجھے محبوب بھی ہے، مجھے پیاری بھی ہے، ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے بڑھ کر محبوب ہے، اس کو میں نے دنیا میں حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ کائنات عرضی حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے بنائی گئی ہے۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ کو میں نہ بناتا تو میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ اللہ رب العزت نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء امام الاولین والآخرین بنایا کہ حضور تخلیق کے لحاظ سے تو اول ہیں، لیکن آمد دنیا میں بعثت کے لحاظ سے آخر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کئی شانیں عطا کی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بقیہ انبیاء کو جو سابقہ تمام انبیاء گزری ہیں ان میں سے کسی کو ایک شان دی، کسی کو دو شانیں دی معجزات کے لحاظ سے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دو معجزے دیے، کسی کو تین معجزے دیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے۔ مختلف انبیاء کرام کو مختلف معجزات ملتے رہے، لیکن جب باری آئے آمنہ کے لال کی، سید الانبیاء کی، تاجدار عرب کی، تاجدار کائنات کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے، اور آپ پر یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تمام انبیاء کے معجزات اکٹھے کر کے وہ بھی عطا کیے، اور کائنات کی ہر ذرے کا ہر چیز کا علم بھی عطا کیا۔ ہر جو بھی حضور چاہتے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اے حبیب، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو فلاں درخت کو بلائیے، وہ آپ پر کلمہ پڑھے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، تو حضور اشارہ فرماتے، درخت کو، درخت اپنے جڑیں چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کلمہ پڑھتے۔ یہ دیکھ کر جو آئے ہوتے، کافر آئے ہوتے، بدو آئے ہوتے، تو حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے۔